حالات کے مناسب امت کی رہنمائی کے لیے، بیانات کے عمدہ انتخاب کے لیے سبسکرائب کیجیے ہماری چینل اسلامک نالج اور دبائیے بیل کا بٹن۔ اور دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، پروردگار بھی ہیں، نگہداشت فرمانے والے ہیں۔ ان کا نام اللہ ہے اور جامع ترین صفت رب ہے، الوہیت اور ربوبیت۔ یہ دو صفات بڑی نمایاں ہیں اور بڑی جامع ہیں، چونکہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، رزاق ہے، منعم ہے، اور اسی طرح بے شمار کمالات ہیں، بے شمار انگنت ہم وقت احسانات ہیں۔ اس لیے اللہ عبادت کا استحقاق رکھے۔ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ ہم اللہ کے حضور میں کیوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں؟ ہم اللہ کا کلام کیوں پڑھیں؟ ہم اللہ کے لیے کیوں جھکیں؟ ہم سجدریز کیوں ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انعام اللہ کا، تخلیق اللہ کی، ملکیت اللہ کی، صبح و مساء کرم فرمائیاں اللہ کی، پرورش اللہ کی طرف سے، تو پھر عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے حق صرف اللہ کا ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، عبادت کی جائے، اللہ کا نام جپا جائے، اللہ سے محبت کی جائے، اللہ سے تعلق قائم کیا جائے۔ یہ وہ استحقاق ہے جو ہر اعتبار سے، اگر انسان غلط افکار سے آزاد ہو، شیطانی اثرات سے آزاد ہو، منفی سوچ سے آزاد ہو، غلط انحرافات اور افکار سے آزاد ہو، تو وہ فطری طور پر اللہ کی عبادت کرے گا۔ فطری طور پر اس کا اللہ کی طرف جھکاؤ ہوگا، اللہ کی طرف میلان ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ اس کی فطرت اس کو اس پر آمادہ کرے گی کہ وہ اللہ کا نام جپے اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑا ہو اور اللہ کے لیے رکوع کرے اور اللہ کے لیے سجدہ کرے۔ یہ باہر سے تھوپی جانے والی چیزیں نہیں ہیں، اندر سے برآمد ہونے والے اعمال ہیں، اور اس کا تعلق ہر انسان سے، ہر جن سے ہے جو بگڑا ہوا نہیں ہے، جو شیطانوں کے ذریعے اغوا کیا ہوا نہیں ہے، جن ہو یا انس ہو، جو بھی مکلف ہے۔ اور جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے، وہ تو اللہ کے حضور ہم وقت عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو ایک منٹ بھی عبادت سے الگ نہیں ہوتے، تسبیح سے، حمد سے کبھی اکتاتے ہی نہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسانوں کا اور جنوں کا فطری مذہب اسلام ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اور یہی وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے، اسی کو سمجھایا ہے۔ بلکہ قرآن شروع ہی ہوا ہے اسی بیان سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔
حکم یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے نام سے آغاز ہونا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، ہر اچھا کام اہم کام اللہ کے نام سے ہی کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے، جو بہت ہی مہربان ہے، بہت کرم فرما ہے، اس کی رحمت عمومی بھی ہے، خصوصی بھی ہے، وقتی بھی ہے، دائمی بھی ہے۔ بات یہاں سے شروع کی گئی تو یہ فرمایا گیا کہ تعریفیں تو سب اللہ کی ہیں، کسی اور کی تعریف بھی اگر آپ کرتے ہیں تو مجازی طور پر کرتے ہیں، اصل تعریف کا مستحق اللہ۔ کھانے پینے کی چیزوں کی آپ تعریف کرتے ہیں تو ان کو پیدا کرنے والے کی تعریف، پینے کی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں تو ان کو وجود میں لانے والے کی تعریف، اچھی ہوا کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے خالق کی تعریف۔ کسی بھی چیز کی جب تعریف آپ کرتے ہیں تو پھر حقیقت اللہ کی، جس نے تخلیق فرمائی اور جس نے یہ تمام چیزیں عطا فرمائی، اسی کی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہ تعریفیں اس لیے ہیں جو رب ہے۔ رب خالق کو بھی کہتے ہیں، مالک کو بھی کہتے ہیں، پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں، نگہداشت فرمانے والے کو کہتے ہیں، انعام عطا فرمانے والے کو کہتے ہیں۔ رب کے معنی بہت وسعت رکھتے ہیں۔ اور اب جو بات ارشاد فرمائی گئی کلام پاک کی سورۃ الفاتحہ جہاں سے شروع کی گئی وہ یہ بھی کہ الحمدللہ رب المسلمین، الحمدللہ رب المؤمنین، الحمدللہ رب المصلین، یعنی فرمایا گیا کہ وہ رب جو ایمان والوں کا رب ہے، اسلام والوں کا رب ہے، نماز پڑھنے والوں کا رب ہے، عبادت کرنے والوں کا رب ہے۔ رب کا جب تذکرہ فرمایا گیا تو یہ ارشاد ہوا جتنے بھی جہان ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی موجودات ہیں، کائنات کے جتنے بھی شعبے اور جتنے بھی حصے ہیں، سب کی ربوبیت اللہ سے متعلق ہے۔ قرآن پاک نے جب یہ تعلیم دی تو ایک حقیقت بتا دی، لیکن قرآن کے پڑھنے والے دھیرے دھیرے قرآن پاک کے معنی سے اس قدر غافل ہوتے چلے گئے کہ انہوں نے اللہ کے کلام میں عملاً اور نحوی اور معنوی اعتبار سے تحریف کر دی اور رب العالمین کا ترجمہ رب المسلمین کر دیا، مسلمانوں کا رب، اور بے تحاشا انسانوں کو خارج کر دیا اللہ کی ربوبیت۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ کی ربوبیت سے خارج کر دیا تو الوہیت سے بھی وہ خارج ہو گئے۔ جب آپ نے اللہ کو ان کا رب نہیں بتایا اور قرآن کا ترجمہ صحیح نہیں کیا اور ان تک نہیں پہنچایا، ترجمہ جو کیا وہ اپنے ماحول میں کیا، جس سے لگ رہا ہے کہ بھئی جو نماز پڑھنے آئے ہیں، جمعے کا دمانہ ادا کرنے آئے ہیں، ان کا رب اللہ ہے، اس لیے یہ اس کی بندگی کر رہے ہیں، لیکن عیسائیوں کا رب اللہ نہیں ہے، ہندوؤں کا رب اللہ نہیں ہے، یہودیوں کا رب اللہ نہیں ہے، اور دیگر اہل مذاہب کا نہیں ہے، اس لیے وہ مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کی بندگی نہیں کر رہے ہیں۔ اب وہ چاہے چرچ میں جائیں، گرودوارے میں جائیں، کلیسا میں جائیں، کہیں بھی جائیں، ہمیں اس سے بحث ہے۔ یہ خطرناک قسم کی معنوی تحریف کی گئی، یہ عملی تحریف ہوئی جس سے مسلمان پہلے تو اپنے میں سمٹ گئے، دوسری قوموں سے الگ ہو گئے، دوسری ملتوں سے الگ ہو گئے، اور جب یہ ذہن چلتا ہے تو پھر مسلمانوں میں ٹوٹ ہونا شروع ہوئی، ان کے بھی حصے بکھرے ہوتے چلے گئے، تو ان میں فرقے بنتے چلے گئے، فرقوں کے اندر جماعتیں بنتی چلی گئیں، جماعتوں میں حلقے بنتے چلے گئے، حلقوں میں برادریاں اور خاندان اپنے اپنے امتیاز لے کر بیٹھ گئے۔ یہ سارے قصے وہاں سے شروع ہوئے جہاں سے تفریق کا عمل شروع ہوا۔ اگر تفریق کا یہ عمل نہ ہوتا بلکہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سب لوگوں کو مخاطب کیا، حضرت ہود نے، حضرت صالح نے، حضرت شعیب نے، حضرت لوط نے، حضرت ابراہیم نے، سب کو مخاطب کیا جو ان کی قوم میں تھے، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مسئلہ قومیت کا بھی ختم ہو گیا۔ اب بات بین الاقوامی، بین المللی، بین الممالکی، اب ساری دنیا سے بات، تمام قوموں سے بات، تمام ملتوں سے بات، تمام اہل مذاہب سے بات، ہر چھوٹے بڑے سے بات، آپ کی بات سب سے عام ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت
شروع ہوئی مکہ مکرمہ میں تو نہ خاندان کی تخصیص رہ گئی، نہ قوم کی رہ گئی، نہ ملت کی رہ گئی، نہ مذہب کی رہ گئی، ہر انسان سے خطاب۔ بات جو کہی جا رہی تھی وہ ہر انسان سے، سورہ فاتحہ نازل ہوئی مکہ مکرمہ کی ابتدائی دور سے نماز کا حکم آ گیا، اور کوئی نماز بھی سورہ فاتحہ سے خالی نہیں رہی۔ اس لیے بالکل ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف جو کرایا تو اس تعارف کا تعلق تمام انسانوں سے تھا، تمام جنوں سے تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مورتی پوجا کرنے والوں کو یہی بات سنا رہے تھے، کافروں کو، مشرکوں کو، ملحدوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، جو بھی سامنے آتا جس کے پاس آپ جاتے، اس کا بھی انتظار نہیں تھا کہ لوگ ہمارے پاس آئیں، بلکہ آپ جاتے تھے سب کے پاس، اور سب کے پاس جانے کے لیے یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ کوئی جلسہ ہو تو جائیں، بلکہ آپ جاتے تھے بازاروں میں، آپ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بات کہتے تھے، وادیوں میں کہتے تھے، آپ لوگوں کے میلوں میں داخل ہو جاتے تھے، وہاں بات کرتے تھے، جہاں بھی انسان ملے ان سے آپ بات کرتے تھے، اور یہ بات فرماتے تھے کہ اللہ ہی معبود ہے، کیونکہ وہی رب ہے، تم سب کا رب وہی ہے، بارش وہی برسا رہا ہے، زمین سے پودے وہی اگا رہا ہے، سمندر اس نے بنائے ہیں، دریا اس نے بہائے ہیں، آبشار اس نے جاری کیے ہیں، فیصلے اس کے چلتے ہیں، تو اس کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کے کیا معنی ہوتے؟ بات بالکل واضح تھی، بات بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی تھی، اس کو نہیں پیش کیا گیا تو پیچیدہ ہو گئی، مشکل ہو گئی، کسی حلقے کے ساتھ خاص ہو گئی، محدود ہو گئی، اور جب یہ ہوا تو پھر قوم اور قوم کے درمیان اور اہل مذہب کے درمیان دیواریں کھڑی کر دی گئی۔ شیطان تو چاہتے ہی تھا کہ ان میں تفریق پیدا کی جائے، اور اس میں مددگار بن گئے مسلمان شیطان کے مددگار بن گئے۔ اب جو کچھ منظر ہمارے سامنے دنیا میں ہے، ہندوستان میں ہے، بھوپال میں ہے، کہیں بھی ہے، وہاں شیطان کے اغوا کردہ افراد نے دعوت اسلامی کو اغوا کر لیا، اور جو دعوت پوری انسانیت کے لیے بلکہ قوم و مکان کے لیے آئی تھی اس کو محدود کر دیا گیا، اور اس کو مشکل بنا دیا گیا، ایسا مشکل بنایا گیا کہ مسلمانوں کے بھی 90-95% افراد اس حقیقت سے دور چلے گئے، اور مسلمانوں کے دیندار طبقے کے لوگوں نے مادی ترقی کی خاطر اپنے ننھے منھے بچوں کو کرسچینٹی کے حوالے کیا، مورتی پوجا کرنے والوں کے حوالے کیا، دیو مالائی تہذیب والوں کے حوالے کیا کہ معصوم روحوں کو لے جاؤ اور اس کے بعد ان سے سرسوتی کی وندنا کرواؤ، ان کو لے جاؤ اور ان سے سورج کی پوجا کرواؤ، ان کو لے جاؤ اور مٹی کی پوجا کرواؤ، کہیں یہ ہوا کہ ان کو لے جاؤ اور جیسس کرائسٹ کو سن آف گاڈ بتاؤ، ان کو اللہ کا بیٹا بتاؤ، تثلیث کے نظریہ سمجھاؤ، اس معصوم روح کے اندر ابھی سے تم شیطانی انجیکشن لگا۔ اس کے کرنے والے کون؟ اس کام کے کرنے والے بہت سے وہ لوگ ہیں جن کے چہروں میں داڑھیاں ہیں اور ماتھے پر درجے کے گٹے ہیں اور ہاتھوں میں تسبیحیں ہیں اور کئی حج کیے ہوئے ہیں اور بڑے عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی اولاد عیسائیت کے حوالے ہے، مشرکین کے حوالے ہے، مادہ پرستوں کے حوالے ہے، مغرب زدہ لوگوں کے حوالے ہے، بگاڑ پسند اور فساد پسند لوگوں کے حوالے ہے۔ یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہو رہی؟ اس میں کنٹرڈکشن ہے، یہ دو تضاد ہے، ایک رات ہے تو ایک دن ہے، ایک زہر ہے تو ایک مشروب ہے، یہ دونوں باتیں جمع کیسے ہو؟ ظاہر ہے کہ ان دونوں باتوں کو جمع کرنے والے بڑے ماہر منافق ہوا کرتے تھے، جن کا حال یہ تھا کہ وہ رات بھی اور دن بھی دونوں کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں، اور زہر بھی ہے اور تریاق بھی ہے، دونوں ہی پی رہے ہیں، حلال بھی کھاتے ہیں اور حرام بھی کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جمع کر لیتے ہیں، بڑے ماہر ہیں، جو جاتے ہیں کعبہ مقدسہ کی تصویر بھی دیکھتے ہیں اور ملتزم سے چمٹ کے روتے ہیں، اور اپنے گھر میں آ کر ٹی وی پہ سیریل دیکھتے ہیں اور ننگی تصویریں دیکھتے ہیں،
مسلمان، یہ منافق، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے اور دین کا مذاق بنانے والے، ایسے لوگوں کے بارے میں خدا سخت ناراض ہے. ان کی نمازیں بھی اسے قبول نہیں ہیں، ان کے روزے بھی قبول نہیں ہیں، ان کا حج بھی اس کے یہاں قبول نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو صاف یہ کہہ دیا ہے کہ مکمل طور پر ہمارے بن کے رہو گے تو پھر ہم تمہیں قبول کریں گے، اور ہمارے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک کرو گے تو تمہارے شریک کے حوالے کریں گے. حدیث پاک میں فرمایا کہ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو شخص کوئی عمل کرے اور اس میں کچھ بھی شرک ملا دے تو میں اس کو اس کے شرک کے حوالے کر دیتا ہوں. پھر وہ میرا نہیں، جو غیر اللہ کا ہے غیر اللہ کا ہے. وہ یہ سوچے کہ میں اللہ کا بھی ہوں غیر اللہ کا بھی ہوں، یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی. اسلامی شریعت بھی اور رسومات اور رواجات اور فیشن، یہ دونوں چیزیں چلے، یہ نہیں ہوتا. حج بھی، عمرہ بھی، رمضان بھی، تسبیح بھی، اور شادی میں بدماشیاں، آوارگیاں، لڑکوں اور لڑکیوں کا اختلاف، بے پردگیاں، فضول خرچیاں، پیسوں کی بربادی، سنت کی پامالی، یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہوتی. اسلام میں یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہوتی. جو لوگ اس کو جمع کر رہے ہیں وہ شیطان کے اغوا کردہ نمائشی مسلمان ہیں، منافق و دوغلے لوگ. وہ اللہ میاں کو دھوکہ دے رہے ہیں سجدوں کے ذریعے. ظاہر ہے کہ لوگ تو دھوکہ کھا سکتے ہیں، اللہ تو دھوکہ نہیں کھاتا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا افضل المسلمين. حکم فرمایا اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا، اور نبی کے ذریعے ہر امتی کو یہ کہہ دیجیے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت صرف اللہ. میری نماز اللہ کے لیے، لیکن زندگی اللہ کے لیے نہیں. زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے. ہم نے 5 منٹ نکالے، 10 منٹ نکالے، اللہ نے آپ کو دے دیے، اس پر راضی ہو جائیے. اب آپ چاہیں کہ گھر پر بھی آپ کی حکومت ہو، دکان میں بھی ہو، کارخانے میں بھی ہو، کھیتی باڑی میں بھی ہو، اور ہر جگہ آپ ہی کی چلے، یہ تو نہیں چلے گا. اس کے امکانات نہیں ہیں. کیسے ہوگا بھائی؟ کہیں پر ہم کسی مشرک کے ساتھ ہیں، کہیں یہودی کے ساتھ ہیں، کہیں عیسائی کے ساتھ ہیں، کہیں فلاں کے ماتحت، کہیں فلاں کے ماتحت. تو ہم آپ کے ماتحت نبی مسجد میں ہو جاتے ہیں، آپ باہر بھی جاتے ہیں کہ ماتحت کی باقی رہے، تو یہ تو ہو نہیں پاتا. کیا عملاً یہ نہیں ہو رہا ہے؟ جو سجدہ کر رہا کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے بلند والا، اور جو حالت قیام میں اللہ کی تعریف کرنے کے بعد کہ اللہ آپ ہی رب ہیں، آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی معبود ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ روز جزا کے مالک ہیں، ان ساری باتوں کے بعد کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف آپ کی بندگی کرتے ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کی مانتے ہیں، آپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے ایک ڈرامے باز مسلمان، جھوٹا مسلمان، فراڈی مسلمان، مکر و فریب کا مسلمان یہ کہہ رہا ہے. لیکن مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کی زبان بے قابو، آنکھیں بے قابو، دسترخوان پہ پہنچے گا تو معدہ بے قابو، اور یہ مناظر دیکھے گا حرام تو اس کا نفس بے قابو، اور شادی جب کرے گا تو پھر اس کی رسمیں بے قابو، اس کے فیشن بے قابو. کیسے کہہ رہا ہے یا کر نعبد و ایاک نستعین؟ یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ لفاظی کر رہا ہے اور والی کر رہا ہے. اس امام کی سنتا ہے، پھر اپنی گاتا ہے، اس کے معنی نہیں سمجھتا ہے، فیصلے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، خیالات نہیں ہے، معاہدات نہیں ہے. یہ وہ صورتحال ہے جس پر اللہ ناراض ہے. اور اللہ ناراض ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ ناراض ہے کہ لاکھوں انسان سیریا میں مارے جا رہے ہیں، عراق میں مارے جا رہے ہیں، یمن میں مارے جا رہے ہیں، لیبیا میں مارے جا رہے ہیں، برما میں مارے جا رہے ہیں، انڈیا میں مارے جا رہے ہیں، کشمیر میں مارے جا رہے ہیں. دنیا بھر میں مسلمان مظلوم بنا ہوا، توڑا جا رہا ہے، کچلا جا رہا
اور کمزور سے کمزور انسان سب کچھ کر سکتا ہے اگر اللہ چاہے. فیصلے اللہ کے چلتے ہیں تو اللہ کے یہ فیصلے اس لیے ہو رہے ہیں کہ اللہ تنبیہ فرما رہا ہے، کتاب فرما رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، کوڑے لگا رہا ہے، سمجھانا چاہ رہا ہے. کہتا ہے نکلو ورنہ سزا ہی سزا ملتی رہے گی، کتنی سزا لینا. اس کا یہ کہنا ہے کہ میرے بن کے رہو، میری مانو، میری چلے گی. میں جس طرح آسمان کے ستاروں، سیاروں، سورج، چاند پر حکمرانی کر رہا ہوں، زمین کا یہ گولا میں ہلا رہا ہوں، میں اسے چلا رہا ہوں. تم سب سبق پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو کہ زمین اپنے مدار پہ حرکت کر رہی. کون حرکت دے رہا ہے؟ زمین سورج سسٹم کے ساتھ رواں ہے. کون رواں کر رہا ہے؟ جس کو تم یہ مانتے ہو کہ وہ ہے مالک، اس کی عبادت صحیح معنی میں کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے مطالبہ جو بھی فرمایا گیا ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. جب رضا حاصل ہوتی ہے تو اللہ کمزوروں کو طاقتور بنا دیتا ہے. مصر کی سرزمین پر جب فرعون کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے، ننھے منھے بچوں کو ماں کی گودوں سے چھین چھین کر پٹک پٹک کے مارا جا رہا تھا. اور ان لوگوں کے بچوں کو مارا جا رہا تھا جن کے آبا اجداد نبی تھے، نبی کے ماننے والے تھے، جو ان کا چرچا تذکرہ کرتے تھے. ان کے بچوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا. لڑکیوں کو باندی بنایا جا رہا تھا، نوکرانی بنایا جا رہا تھا. سب سے اعلیٰ خاندان کی یہ ضرورت بنی ہوئی تھی. سب سے اعلیٰ خاندان، اس وقت جتنے بھی خاندان مصر میں ہی نہیں دنیا میں تھے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فضلناہم علی العالمین. تمام لوگوں پر ہم نے ان کو فوقیت دے رکھی تھی. جن کو فوقیت دے رکھی تھی ان کی ضرورت بن گئی. لیکن اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے جب انقلاب کی لہر شروع ہوئی، اللہ کا کلمہ سربلند ہونے لگا، رسالت اور نبوت کی بات سامنے آنے لگی، حق کی للکار لگنے لگی، پکار اٹھنے لگی. جب یہ منظر سامنے آیا تو فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ فَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اللہ نے فرمایا کہ اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جو کمزور ہیں، جنہیں دبایا گیا، جنہیں کچلا گیا، جن کو اقلیت مان کر مارا گیا، جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ قیادت انہیں دیں گے، امامت انہیں دیں گے، سیادت انہیں دیں گے. اب کاروبار حیات ان کے ہاتھ میں سونپ دیا جائے گا. یہ ہمارا فیصلہ ہو رہا ہے. اور یہ فیصلہ ہو رہا تھا. مصر میں ابھی بھی بنی اسرائیل کے لوگ مارے جا رہے تھے اور بات آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ اللہ کے فیصلے ایک دم سے اس طرح نہیں ہوتے کہ رات میں ہوا اور صبح نافذ ہو گیا، اور لمبی مدت ہوتی ہے. اس لیے انسانوں سے یہ فرمایا گیا ہے کہ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، جلد بازی مت کرو، کام کرتے رہو، کام کرتے رہو. وہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، موسیٰ اپنے لوگوں کو لے کر جزیرہ نمائے سینا چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کر دیا. ان کے ماننے والے جزیرہ نمائے سینا جانے لگے، یہاں تک کہ آخری مرتبہ وہ اپنا قافلہ لے کر روانہ ہوئے. اب وہ گھڑی آ گئی تھی، قیادت کی تبدیلی کی گھڑی، ظالموں کی پکڑ کی گھڑی، ان بخش ربک لشدید کی گھڑی آ گئی. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام جب بحر احمر کی آبدائے غربی تک پہنچے تو وہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی کشتی نہیں اور سامنے کھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اور وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا. بے چین تھے اور لوگ ہی کہنے لگے کہ انا لمدرکون، اب تو پکڑے گئے، مارے گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم فرمایا گیا کہ موسیٰ جو لاٹھی تم کو بطور معجزہ دی گئی تھی، اس پانی پر اس کی ضرب لگاؤ. اس پانی پر اس کی ضرب لگانا سیکھے. چوڑا چکلا راستہ پیدا ہو گیا اور پانی پھٹ کر اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے دیواریں کھڑی کی جائیں. اور فرمایا کہ نکلو، وہ نکل گئے. اس کے بعد فرعون بالکل اندھا بہرا بنتا ہوا جوش و جنون میں بڑھتا گیا، اپنے لشکر کو بھی اسی راستے پہ ڈال دیا کہ جب موسیٰ اور ان کے
ساتھیوں کو گرفتار کیا جائے اور پھر ان کو سزا دی جائے. جب وہ بیچوں بیچ بحر احمر کی اس آبنائے میں لشکر سمیت پہنچا تو جس اللہ نے دریا جاری کیے، سمندر جاری کیے، بھاپ ان سے اڑائی، بادل بجائے، پانی پھاڑا، اسی کا حکم ہوا اے پانی اب اپنا کام کر. اس کے بعد پانی کی موجوں نے، سریانی نے جو پٹک پٹک کے مارنا شروع کیا اور فرعون کو کوسے دینے شروع کیے تو وہ چیخنے لگا، ارے میں نے مان گیا، ارے میں نے مان لیا، میں نے توبہ کی. تو فرمایا گیا الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین. اب توبہ کرتا ہے، جب پکڑ لیا گیا، آخری وقت آ گیا فیصلے کا، تو اب توبہ کرتا ہے، میری توبہ مردود. اب تجھے ڈبویا جائے گا اور صرف ڈبویا نہیں جائے گا، پھر تجھے اوپر کیا جائے گا، تیری لاش کو کنارے پہنچایا جائے گا. عبرت کے لیے تیری لاش صدیوں نہیں ہزاروں سال برقرار رکھی جائے گی کہ دنیا اس تاریخ کو یاد کرے کہ اس وقت کے فرعون کو کس طرح ختم کیا گیا اور کس طرح اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کیا گیا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. ماں باپ کی نسلوں کے لیے تو ایک نشانی بن کے رہے، اس لیے تیری لاش کو محفوظ کروا دیا جائے گا. آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں فرعون کی لاش محفوظ ہے. اس واقعے پر حضرت عیسیٰ سے پہلے 1500 سال گزرے، عیسیٰ کے بعد حضور تک تقریباً 600 سال گزرے، حضور سے آج تک 1450 سال گزرے، 2000 اور 3000 اور 3500 سال کی مدت گزر چکی ہے اور کیرو کے میوزیم میں لاش موجود ہے. دنیا بھر کے ٹورسٹ سیاح آتے ہیں، لاش کو دیکھتے ہیں. تو جو بات قرآن میں کہی گئی تھی کہ تیری لاش کو محفوظ رکھا جائے گا اور عبرت ناک سزا کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو الحمدللہ اللہ کے قول کو سچا دکھاتا ہوا محفوظ. یہ ہے نظام الہی. اللہ کی بات کہیے، اللہ کی بات پہنچائیے، سب سے کہیے، صرف مسجد والوں سے مت کہیے، ہر مندر والوں سے کہیے، گردوارے والوں سے کہیے، کلیسا والوں سے کہیے، مارکیٹ والوں سے کہیے، میدانوں میں کہیے، میلوں ٹھیلوں میں کہیے. اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجائیے، آخری نبی کی رسالت سمجھائیے، قرآن پاک کی دعوت کو پوری انسانیت کے سامنے پیش کیجیے. اگر یہ کام نہیں کریں گے تو سزائیں ملیں گی. یہ دعوت اس لیے دی گئی. محمد عربی علیہ السلام نے وہ کام مکہ مکرمہ میں کیا، مدینہ منورہ میں کیا، اپنے صحابہ کو بھیج دیا کہ جزیرۃ العرب کے 10 لاکھ مربع میل میں کیا اور کہا کہ آگے جاؤ تو عراق و شام میں کیا. اور یورپ کے کنارے تک پہنچے اور یورپ میں داخلے کی کوششیں کی اور پہنچے اور افریقہ گئے اور خراسان افغانستان کہاں گئے. ان لوگوں کے بیچ میں گئے جو کافر تھے، مشرک تھے، جہلیے تھے، ملحد تھے، ان کے پاس میں گئے. یہی کام صحابہ نے کیا، یہی کام تابعین نے کیا. جب تک یہ کام ہوتا رہا عروج ہوتا رہا. جب سے یہ کام چھوٹا آپس کی لڑائیاں شروع ہو گئی، بنو امیہ میں، بنو عباس میں، بنو عثمان میں، مغل امپائر میں، ان سے پہلے کی حکومتوں میں، ان کے بعد کے دور میں وہ کام چھوٹا پٹائی شروع. جتنی بھی زبان کی کہانیاں ہیں یہاں سے لے کر استنبول تک اور استنبول سے اسپین تک اور پھر اس کے بعد استنبول سے لے کر ازبکستان تک اور ہندوستان تک، یہ ساری کہانیاں اسی کے گرد گردش کر رہی ہیں کہ جب اللہ وحدہ لا شریک لہ کی پیغام وحدت کو چھوڑ دیا گیا اور آخری اور عالمی نبی کی عالمی نبوت کا تعارف چھوڑ دیا گیا اور مسلمان اپنے اپنے گھٹوں میں، اپنے اپنے دائروں میں سمٹ کے رہ گئے اور آپس میں فرقہ بندیاں کر کے ایک دوسرے پر فتوے بازی کرنے لگے، تو خدا کا ڈنڈا چلے. اس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اسی دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. وقت کے نئے فرعون کو لال قلعہ دے دیا گیا، وقت کے نئے فرعون کو بھوپال دے دیا گیا، لکھنؤ دے دیا گیا اور علاقے دے دیے گئے. یہ سب اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ. پھر اپنے اندر اس دعوت اسلامی کو محدود مت رکھو. یہ مت سمجھو کہ مسلمانوں کے لیے یہ کام ہے. اللہ رب العالمین
ہم عبادت کریں گے بردن اللہ کی، اللہ نہیں کرے گا۔ عبادت ہم کریں گے شریعت کی، اللہ تیار نہیں ہماری شریعت کی عبادت کے لیے، اس لیے کہ اللہ اپنی اس شریعت کی حفاظت کرتا ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے، تمام جنوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ اگر آپ نے کہا ہماری تیری نہیں، تیری تو شریعت منسوخی میں ہے، تو آپ نے اللہ میاں کی ربوبیت پر حملہ کر دیا، آپ نے رسول کی رحمت للعالمین کے ٹکڑے کر دیے، یہ اللہ کو منظور نہیں۔ بات یہ نہیں کہ ہماری، آپ کی وہ ہے منسوخی میں جو ہے، آپ کی بائبل میں ہے، آپ کی زن دوستہ میں ہے، یہ ہے وہ خطرناک بات جس سے اللہ راضی نہیں ہے۔ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ سب کے لیے شریعت، اللہ کی شریعت ہے سب کے لیے، اللہ کی کتاب ہے سب کے لیے، اللہ کا دین ہے سب کے لیے، اسے بتانا ہے، سمجھانا ہے، حجت قائم کر دینا ہے، انہیں معلوم ہو کہ قرآن ہم سے خطاب کر رہا ہے، انہیں پتہ چلے کہ شریعت میں پاکی کا حکم ہم سب کے لیے ہے، صفائی ہم سب کے لیے ہے، اللہ کی پوجا ہم سب کے لیے ہے، روزہ ہم سب کے لیے، حج ہم سب کے لیے، شادی بیاہ کے مسائل ہم سب کے لیے، عورت کے حقوق ہم سب کے لیے، بچوں کے حقوق ہم سب کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے۔ یہ حصے بکرے کرنے والی ملت ہے، اغوا کردہ ملت، شیطان نے جسے اغوا کر دیا، جس کے دماغ کا رخ موڑ دیا، جس کو محدود کر دیا، اور محدود کرنے کے معنی یہ ہوئے کہ انسانیت کو توڑ دیا، اور انسانیت کو توڑنے کے معنی یہ ہوئے کہ انسانیت کے بہت سے آقا مان لیے، انسانوں کے بہت سے مرجع مان لیے، یہی شرک ہے۔ ایک عجیب بات ہے کہ توحید کے لیبل سے شرک ہو رہا ہے، لیبل توحید کا لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کے نظام کو بانٹ دیا، اپنی شریعت کو بانٹ دیا، قرآن کو بانٹ دیا، سب چیزوں کو بانٹ دیا، تو پھر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو بس یہ دیکھنے میں لیبل لگا ہوا ہے، بورڈ لگا ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، لیکن اللہ میاں راضی نہیں ہے کہ یہ عبادت ایسی ہونی چاہیے تھی کہ تمام ہندو، غیر مسلم، سکھ، عیسائی سب نماز پڑھتے، ہونا یہ چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا، تو یہ تمنا سے نہیں ہوگا، عمل سے ہوگا۔ حضور نے عمل کیا تھا انہی لوگوں کے درمیان، صحابہ نے عمل کیا تھا انہی لوگوں کے درمیان، ابو بکر انہی میں سے لوگوں کو توڑ توڑ کے لا رہے ہیں، انہی میں سے روزانہ نمازی پڑھ رہے ہیں، انہی میں سے روزانہ کسی کو زید لے کے آ رہے تھے، اور کسی کو ذرا ابو ذر غفاری لے کے آ رہے تھے، اور کسی کو کوئی لے کے آ رہا تھا، ایک دو پانچ پانچ، 10 100 پورا قبیلہ مسلسل یہ شکست و ریت ان کے یہاں تھی، اور ہمارے یہاں شکست و ریت نہیں، ہمارے یہاں کے اعتصام بحبل اللہ کا منظر تھا، سب جڑے ہوئے متحد چیزاں پلائی ہوئی دیوار، اور وہاں شکست و ریت، اور ٹوٹ ٹوٹ کے ادھر آ گئے، یہ تھا وہ منظر نامہ، کسی کو دوبارہ لانا ہے۔ جس دن سے یہ بات امت میں شروع ہو جائے گی، اس دن سے حالات دوسرے رخ پر بدلنا شروع ہو جائیں گے، اور نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، یہ بات یہاں مسلمانوں کے بارے میں اللہ کے فیصلے میں آ جائے گی، ونجعلهم أئمة، اور یہ بات قیادت میں ظاہر ہو جائے گی، ونجعلهم الوارثين، بعد میں ملکیت اس کا ثبوت دے دے گی۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔